بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے کچھ احادیث نبویہ سے ایسے لوگوں کی گفتگو لے کر آیا ہوں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا اور رب کے عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعاء الوالد یفضی الی الحجاب، لوگوں والد کی دعا حجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ جس وقت کوئی والد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے عرش تک اس کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا مقام دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، بندے کو چاہیے کہ اپنے والد سے دعائیں لینے کی کوشش کرے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ ہمیں دعا لینے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اتنی خدمت کریں کہ ان کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک اور مقام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الجامع الصغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، دعاء المحسن الیہ للمحسن لا یرد، فرمایا جس پر احسان ہوا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے کر دینا یہ کبھی رد نہیں جاتی۔ لہٰذا کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے محسن کے واسطے دعا لازمی کرے۔ اور پھر دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں، دعوت الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا افطار تک رد نہیں جاتی، والمظلوم حتی ینتصر، اور فرمایا مظلوم کی دعا جب تک اس کی مدد نہیں ہو جاتی اس وقت تک رب کے عرش تک پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا والمسافر حتی یرجع، مسافر کی دعا لوٹنے تک رب کی بارگاہ تک پہنچتی رہتی ہے۔ پھر ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگنے کے بہترین اوقات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے میں ایک عرض کروں گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ حوائجکم البتۃ فی صلاۃ الصبح، لوگوں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجات رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو جلدی قبول فرمائے گا۔ اور اس مفہوم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، اذا صلیتم الصبح فافزعوا الی الدعاء، فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو تو رب عز و جل سے دعا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وباکروا فی طلب الحوائج، اور حاجتیں مانگنے میں جلدی کرو، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ان کے فجر کے وقت میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت نازل فرما۔ دوستو، دعائیں مانگنی بھی چاہیے اور دعائیں لینی بھی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔